بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ عثمان حیدر ویلکم کرتا ہے آپ سب کو پاکستان کرنٹ افیئر میں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آج ہم جائزہ لیں گے بھارت کے اپنے ہمسایہ ممالک، جس میں پاکستان، چین، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جتنے بھی بھارت کے ہمسائے ہیں تمام کے ساتھ بھارت کے تعلقات اس وقت انتہائی آخری لیول پہ جا رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تمام ممالک بھارت کی پالیسیوں سے کیوں تنگ آ چکے ہیں؟ کیوں یہ تمام ممالک بھارت سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ آج انہی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے چلیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جب 2014 کو اقتدار میں آئے، بی جے پی نے جب الیکشن ون کیا تو اس نے اپنی عوام سے یہ وعدہ کیا الیکشن کمپین میں کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، پاکستان سمیت جتنے بھی اس کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے، لیکن الٹ ہوا۔ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے ہی خراب تھے۔ اب بھارت نے، مودی جی نے جب سے ہی بھارت کی کمان سنبھالی ہے تب سے بھارت کے تعلقات تمام ہمسایوں کے ساتھ انتہائی خراب ہو چکے ہیں، اور یہ تمام ہمسائے اب بھارت کی چودراہٹ کو ماننے کے لیے بھی تیار ہرگز نہیں ہیں۔ نیپال جیسے چھوٹے سے ملک کی بھارت کے سامنے اکڑ کو دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام ممالک جو ہے وہ اندر ہی اندر بھارت کے خلاف پھٹ رہے ہیں، اور اگر بھارت نے اپنی پالیسیوں کو نہ بدلا تو یہ تمام ممالک یکجا ہو کر بھارت کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو 2014 میں جب نریندر مودی نے اقتدار سنبھالا تو اپنی تقریبی حلف برداری میں انہوں نے تمام سارک ممالک سے مراد وہ تمام ممالک جو کہ سارک ممالک میں شامل ہیں، جس میں پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، افغانستان، سری لنکا، مطلب جتنے بھی ممالک ہیں ان کے سربراہان کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تقریبی حلف برداری میں انوائٹ کیا۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تمام تر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود نریندر مودی کی تقریبی حلف برداری میں شرکت کے لیے نئی دلی چلے گئے۔ تو جب نریندر مودی نے اس طرح سے تمام ممالک کو اپنے تقریبی حلف برداری میں انوائٹ کیا تو جنوبی ایشیا میں یہ محسوس کیا جانے لگا کہ اب شاید بھارت کی جو متعصبانہ پالیسیز ہیں، بھارتی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اپنے ہمسایوں کے بارے میں، اب شاید اس میں ایک زبردست چینج آنے والا ہے، اور بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ اپنے ہمسایوں سے متعلق جو بھارت کی اگریسو پالیسیز رہی ہیں، جارحانہ پالیسیز رہی ہیں، ہمسایہ ممالک کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی جو پالیسیز رہی ہیں، اب شاید اس سے بی جے پی جو ہے وہ اس پالیسی کو تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ بی جے پی جو ہے پچھلی حکومتوں سے بھی 4 قدم آگے بڑھے گی اور تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو جو ہے انتہائی نچلے لیول پر لے جائے گی۔ سب سے پہلے ہم نیپال کو دیکھتے ہیں کہ نیپال کا بھارت کے ساتھ کیا پھڈا تھا۔ نیپال بھارت کا بغل بچہ جانا جاتا ہے، یعنی کہ نیپال بھی ہندو، بھارت بھی ہندو، تو پھر کس طرح سے جو ہے دونوں ہندو ممالک کے درمیان تعلقات نچلے لیول پر چلے گئے؟ اس کی وجہ بھی مودی جی کی انتہائی متعصبانہ اور تشیع پسندانہ پالیسیز ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ نیپال کے ساتھ بھارت کے تعلقات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ نیپال بھارت کو کیوں آنکھیں دکھا رہا ہے؟ اور 2015 میں نیپال کی حکومت نے اپنے آئین میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا، اور آئین تبدیل جب انہوں نے کیا تو اس میں ایک ایتھنیسٹی گروپ تھا جو کہ نیپال اور بھارت کی سرحد میں رہتا ہے۔ اس گروپ نے یہ شور مچانا شروع کیا کہ اس آئین میں ان کے حقوق جو ہے، ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ریپرزینٹ نہیں کیا گیا، ان کے حقوق جو ہے ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے، چونکہ یہ جو نسلی گروہ تھا جو کہ نیپال اور بھارت کی سرحد میں بھی رہتا ہے اور بھارت میں بھی رہتا ہے، تو انہی کے ساتھ بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر تھے۔ تو بھارت نے ان کی آواز کو اٹھاتے ہوئے نیپالی حکومت سے کہا کہ آپ ان کے انٹرسٹ کو دیکھیں۔ نیپالی حکومت نے بھارت سے کہا کہ یہ آئین میں تبدیلی لانا ہمارا اندرونی معاملہ ہے، آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہوا جی؟ بھارت نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا نیپال کو۔ نیپال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ نیپال ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی کہ اس کا اپنی بندرگاہیں نہیں ہیں، سمندر اس کا نہیں ہے، اس کو اپنی جتنی بھی تجارت ہے وہ کرنے کے لیے بھارت کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو 2015 میں جب انہوں نے آئین میں تبدیلی کی
تو جب بھارت کی بات نہ مانی تو بھارت نے جو ہے ان کو بلیک میل شروع کرنا کر دیا، اور نیپال کی جتنی بھی تجارت تھی، جتنا بھی اس کا آئل سپلائی تھا، جتنی بھی گیس سپلائی تھی جو کہ بھارت کے راستے میں ہو رہی تھی، اس کو بھارت میں ہی روک لیا۔ اس طرح سے نیپال میں تیل کا بحران پیدا ہوا۔ نیپال کی سڑکوں میں لمبی لمبی لائنیں لگی گاڑیوں کی، اور نیپال جو ہے وہاں پہ فاقہ کشی کے مناظر دیکھنے کو ملے، اور نیپال میں گیس نہ ملنے کی وجہ سے لوگ جو ہے روٹی بنانے میں جو ہے وہ قاصر رہے۔ اس طرح سے نیپال نے سوچا کہ یہ کیا ہوگا کہ ہم جو ہے بھارت کی اگر بات نہیں مانیں گے تو کیا ہمیشہ ہم بھارت کے ہاتھوں ہی ارغمال ہوتے رہیں گے، بھارت ہمیں ہمیشہ ہی اسی طرح سے بلیک میل کرتا رہے گا۔ تو پھر کیا ہوا جی، پھر چین نے انٹری مار دی۔ چین چونکہ موقع کی ناک پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ نیپال کو بھی اپنے ساتھ ملا لے۔ چین نے نیپال کو کہا کہ جی وہ اپنی جتنی بھی تجارت ہے، اپنا جتنا بھی آئل وغیرہ باہر سے منگواتا ہے، اس کے لیے وہ چین کی بندرگاہ کو، چین کی ایریاز کو استعمال کر سکتا ہے۔ نیپال نے جو ہے موقع غنیمت جانتے ہوئے چین کے جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ اس طرح سے بھارت اور نیپال کے جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہوتے گئے، اور نیپال جو کہ بھارت کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا اپنی سمندری تجارت کے لیے، اب وہ چین کے اوپر ڈپینڈ کرنے لگا ہے۔ اور دوسرا جو نیپال کا بھارت کے ساتھ پھڑا ہے وہ یہ تھا کہ بھارت اور نیپال کے درمیان ایک سرحدی معاملہ ہے، سرحدی تنازع چل رہا ہے جو کہ اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم ہے، اور اس ایریا کے اوپر جو ہے نیپال اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے وہاں پہ ایک سڑک کی تعمیر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ نیپال نے اپنی پارلیمنٹ سے ایک ایسا نقشہ منظور کروایا جس میں اس ایریا کو، جس کے اوپر بھارت نے ناجائز تعمیری کام شروع کر دیا، اس کو اپنا حصہ دکھایا۔ اس طرح سے اب نیپال جو ہے وہ بھارت کی گود سے اٹھ کر چین کے ساتھ جا بیٹھا ہے، اور اب بھارت جو ہے اس طرح سے مودی جی نے اپنی انتہا پسندانہ پالیسی کی وجہ سے نیپال کو اپنے ہاتھوں کھو دیا۔ یہ تو بھارت کا پہلا ہمسایہ جو کہ بھارت سے روٹ گیا۔ اب دوسرے ہمسایہ کی طرف آتے ہیں۔ جی ہاں، دوسرا ہمسایہ ہے جی بنگلہ دیش۔ جب نریندر مودی جی اقتدار میں آئے تو انہوں نے جو ہے ایک الیکشن کمپین چلائی۔ انہوں نے کہا کہ جی جتنے بھی یہاں پہ مسلمان ہیں، خاص طور پہ اسم ریاست جو کہ بھارت اور بنگلہ دیش کی سرحد پہ واقع ہے، وہاں پہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو جو ہے کہا گیا کہ جی وہ اپنی آئیڈینٹی ڈاکومنٹس پروف کریں، اور NRC کو جو ہے منظور کیا گیا، قانون بنایا گیا جس کے تحت جتنے بھی وہاں پہ مسلمان تھے جن کو بھارت کہتا تھا کہ یہ 1971 کی جنگ کے بعد بھارت میں سیٹل ہو گئے ہیں، ان کو واپس بنگلہ دیش جانا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھارتی ہیں اور ہمارے باجداد بھی بھارتی ہیں، لہٰذا ہم نہیں جا سکتے۔ لیکن بھارتی حکومت نے ان کو اپنی آئیڈینٹی ڈاکومنٹس دینے کو کہا، لیکن وہ جو ہے ڈاکومنٹس نہیں پروڈیوس کر سکے۔ اس طرح سے اب ان لوگوں کو بھی جو ہے واپس بنگلہ دیش میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس طرح سے بھارت اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ بھی خرابی کی جانب بڑھتے رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت جو ہے یہی بنگلہ دیش بنانے والا ملک ہے، بنگلہ دیش کو دنیا کے نقشے میں لانے والا ہی بھارت ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بنگلہ دیش کی جو طریقہ آزادی ہے اس میں شمولیت کا باقاعدہ اعتراف کر چکے ہیں۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بنگلہ دیش اور بھارت کے قریبی تعلقات تھے جن کو نریندر مودی نے آ کر جو ہے چکنا چور کر دیا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی سری لنکا کی طرف۔ سری لنکا جو ہے ایک جزیرہ ہے، بھارت کے ساؤتھ میں جو ہے واقع ہے۔ جب نومبر 2019 میں سری لنکا میں باقاعدہ الیکشن ہوا تو انہوں نے کیا کیا، بھارتی حکومت نے، کہ وہاں پہ جو پکشے کی جو حکومت ہے اس کے جو مخالفین ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن خدا کی کرنی کچھ اس طرح سے ہوئی، اس الیکشن میں جس اپوزیشن کو بھارت جو ہے پیچھے سے سپورٹ کر رہا تھا وہ جو ہے ہار گئی اور اس کے مخالفین جیت گئے۔ اس طرح سے وہاں پہ جو نئی حکومت بنی سری لنکا میں، اس نے بھی اپنے تعلقات کا جو دائرہ کار ہے وہ چین کی جانب بڑھا دیا۔ اس طرح سے اب بھارت جو ہے سری لنکا سے بھی دور ہو گیا۔ ویسے بھی سری لنکا میں جو تامل ٹائیگر کی جنگ لڑی جا رہی تھی کئی عرصے سے، اس کے پیچھے رام ملوث تھی، اور سری لنکا کے بھارت
کے ساتھ تاریخی طور پر تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں رہے۔ اس طرح سے سری لنکا اور بھارت کے درمیان بھی یہی تنازع رہا ہے۔ بھارت سری لنکا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا اپنا بنیادی حق سمجھتا تھا، لیکن سری لنکا جو ہے اس کی جو تامل ٹائگر کے خلاف ایک لمبی جنگ لڑی گئی، جس سے بڑی وہاں پہ جانی نقصان ہوا، حکومتی لیول پہ، فوجی لیول پہ، عوامی لیول پہ۔ تو اس جنگ کو جو ہے کس طرح سے لڑا جائے، اس کے پیچھے پاکستان نے سری لنکا کی باقاعدہ مدد کی۔ سری لنکا جو ہے پاکستان کے اس احسان کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے سری لنکا نے اپنی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو پاکستان کی درخواست پر ہمیشہ پاکستان پر بھیجا۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی چین کی جانب۔ چین کا آپ کو معلوم ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تجارت جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، لیکن اب اس میں تھوڑی سی کمی اس طرح سے واقع ہوئی ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان 1962 کو جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں بھارت اور چین کے درمیان ایک سرحدی تنازع جو ہے وہ پیدا ہوا، جو کہ اس وقت سے اب تک انسولڈ تھا، حل طلب تھا۔ اب مودی جی نے آ کر اپنے جو تصویب پسندہ عزائم ہے اس کا وہاں پر بھی اپلائی کرنا شروع کیا، جو کہ لین آف ایکچوئل کنٹرول پہ واقع ہے، تو وہاں پر بھی مودی جی نے ٹانگیں اڑانا شروع کر دی، لیکن چین نے اس کا زبردست جواب دیتے ہوئے بھارت کو کافی زیادہ جو ہے نقصان پہنچایا، یہاں تک اس کے 40 فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور بھارت کو تریہی سبق سکھا دیا۔ بھارت نے اس کے بدلے میں کیا کیا کہ بھارت نے چینی اپلیکیشنز کو ٹک ٹاک سمیت تقریباً 59 چینی اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا اور چین کے خلاف جو اینٹی چین مہم ہے وہ بھارت میں چلا دی، لیکن اس کا نقصان بھی خود بھارت کو ہی ہو رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں بھارت اپنے ہمسائے چین سے خریدتا تھا، اگر یہی چیزیں بھارت امریکہ سے، یورپ سے یا دوسرے ملکوں سے خریدے گا تو اس طرح سے بھی بھارت کو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اب آتے ہیں جی ملک پاکستان کی طرف۔ پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات پہلے دن سے ہی خراب رہے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کا ماننا ہے کہ جب تک آپ جموں و کشمیر جو کہ بھارت کے قبضے میں ہے اس کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل نہیں کرتے، تب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس جلتی پہ آگ لگائی بھارت کی وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال 5 اگست 2019 کو جو کشمیر کا خصوصی سٹیٹس تھا اس کو تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کر دیا، یہاں تک کہ بھارت کے ساتھ تجارتی آواجاہی ہے اس کو بھی پاکستان نے ختم کر دیا۔ اور ساتھ ساتھ جب بھارت میں 2016 اور 2019 کو خود ساختہ دھماکے کرائے گئے مودی جی کی جانب سے اقتدار میں آنے کے لیے اور ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، تو اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگایا گیا اور پاکستان میں سو کال سرجیکل سٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن پاکستان کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا اور بھارت کے 2 طیاروں کو نہ صرف تباہ کیا پاکستان نے، بلکہ ایک بھارتی پائلٹ کو بھی جو ہے پاکستان نے اپنی تحویل میں لے لیا، جس سے بھارت کی جگ ہنسائی ہوئی۔ تو اس طرح سے بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بھی مودی جی بہتر نہ کر پائے۔ اب آتے ہیں جی افغانستان کی طرف۔ افغانستان جو ہے وہاں پہ بھارت نواز حکومت تھی، بھارت نے وہاں پہ جو اینٹی طالبان حکومت ہے اشرف غنی کی، وہاں پہ بھارت نے بہت زیادہ سپورٹ حاصل کی اور افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ استعمال کرنے کی کامیاب کوشش کی، لیکن اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اب وہاں سے امریکی فوج نکل رہی ہے، وہاں پہ افغانستان میں جو ہے طالبان جو ہے دوبارہ سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ طالبان جو ہے ہمیشہ سے پاکستان کی فیور کرتے رہے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہاں پہ آنے والے دنوں میں جو تمام افغان سیاسی دھڑے ہیں ان کے درمیان بہتر تعلقات ہوں، وہاں پہ ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو کہ پاکستان کے مخالف نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں طالبان کا اثر و رسوخ ہوگا اور وہاں پہ بھارت کا کردار محدود کر دیا جائے گا۔ یہ بھارت کی خربوں کی جو سرمایہ کاری تھی افغانستان میں وہ کھو کھاتے چلی گئی۔ اب جی ایران کی طرف آتی ہیں۔ ایران میں بھارت نے جو ہے چابہار میں گوادر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی، لیکن ایران نے وہاں پر بھارت کو ان منصوبوں سے نکال باہر کیا اور چین کو انٹری دے دی۔ اس طرح سے بھارت کو جو ہے تمام ہمسائے ممالک نے چاروں شانے چت کر دیا۔ اب آخری ملک کی طرف آتے ہیں بھوٹان کی طرف۔ جی ہاں، بھوٹان کے صرف بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ اس لیے ہے کہ بھوٹان جو ہے اس کی سیکورٹی بھارت کے ذمے ہے، یہاں پہ بھارتی فوج جو ہے بھوٹان کی جو سیکورٹی ہے اس کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ جی بھارت کے تعلقات ہیں ان کے ہمسایوں کے ساتھ۔ مودی جی نے آ کر تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بجائے ان کو انتہائی خراب کر دیا ہے۔ تو اس طرح
سے جو ہے بھارت اب پورے جنوبی ایشیا میں الگ تھلگ ہو چکا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی کمنٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ خدا حافظ۔